نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ اور کون زیادہ ظالم ہے؟ اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین پر بہتان باندھنے سے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو کہ کافر جو اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی اور من گھڑت باتیں منسوب کیا کرتے تھے، مثلا کبھی اللہ کا بیٹا بنا دیا کرتے تھے، یا کہا کرتے تھے کہ فلاں اس کا شریک ہے، یا اس طرح قرآن حکیم کو یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور جو اللہ کا کلام نہ ہوتا تھا اس کو اللہ کا کلام کہنا شروع کر دیتے، اور اسی طرح کسی چیز کو حلال سے حرام بنا دیتے، اور جو حرام ہوتی اس کو حلال کر دیتے، اور یہ دعویٰ بھی پھر ساتھ کرتے تھے کہ اسے اللہ نے حلال کیا ہے، حالانکہ اللہ نے حرام کیا ہوتا تو یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ نے حرام کیا، اور جو اللہ نے حرام کیا اسے یہ حلال بنا دیتے۔ تو یہ وہ تمام باتیں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان پر فرد جرم لگایا جائے گا کرامن کاتبین، کیونکہ وہ تو ہمہ وقت ان کے کندھوں پر موجود ہیں اور وہ تحریری طور پر لکھ رہے ہیں۔ کہا کہ قیامت کے دن یہ نوشتے جو تحریری ہیں ان کو دیے جائیں گے اور ان پر پیش کیے جائیں گے، اور ان پر عینی گواہ بھی ہوں گے جو ان پر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان پر گواہی دیں گے، اور جب اچھی طریقے سے ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو انہیں در رحمت سے ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو فرمایا گواہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا بعض مفسرین نے فرمایا کہ گواہ فرشتے ہوں گے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ گواہی کون دے گا؟ تو فرمایا انبیاء اور رسول وہ گواہی دیں گے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سید التائبین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ہر روز ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، یعنی یہ آیت ہم سب کے بھی لیے ہے کہ ہماری بھی گواہی کل قیامت کے دن ہوگی اور وہ حضور دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کتنا زبردست، وہ جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سید التائبین ہیں، یعنی کبا تابعین جیسے تابعین جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، ان میں جن کا بڑا مقام ہے وہ حضرت سعید بن مسیب کا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں سنیے، وہ فرماتے ہیں ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حضور کی پوری امت صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یعنی حضور کی پوری امت صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی پیش کی جاتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ان کے چہروں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ فرماتے ہیں خدا نہ کرے کہ ہم مجرموں اور نافرمانوں کی حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ کہتے ہیں کتنے رنج و الم کا وہ مقام ہوگا کہ جب ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس عظیم ذات کو اپنے کردار سے اذیت پہنچائیں، کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے رب حب لی امتی جو کچھ مانگا، آپ پیچھے بھی سن چکے کہ اپنی امت کے لیے حضور نے مانگا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی آنکھیں ہماری مغفرت کے لیے اشکبار ہیں اور جس کے مبارک ہاتھ ہمارے لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں طلب رحمت
رحمت اور بخشش کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں شاید حضرت بہاؤالدین نقشبند مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کا بھی یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ جب حج کے لیے گئے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو آپ کعبے کی دہلیز کو پکڑ کر آپ نے پھوٹ پھوٹ کر آپ اتنا روئے اور اپنی مغفرت کی التجائیں کی، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں کعبے کو پکڑ کر کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ مولا اگر تیری مرضی یہ ہو کہ مجھے بخشا نہ جائے تو فرماتے ہیں پھر میرے مولا میری یہ التجا ضرور منظور فرما کہ مجھے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھانا تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں شرمسار نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وہ دیکھیے ہمارے اسلاف کس طرح اپنے اعمال کی اور آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہمیں یہ قرآن کی دے رہی ہے۔ یہ کافروں کے لیے تو ہے ہی، لیکن ہم سب کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان کے لیے گواہ بھی ہوں گے، اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہوگا تو ان پر گواہی کے لیے جب انبیاء، رسول اور فرشتے وہ کہیں گے کہ یہی وہ گستاخ ہے کہ جس نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الا خبردار ہو جاؤ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر قسم کا ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ فرما اور ہر قسم کی بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، وہی آخرت کے منکر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دوسرے لوگ جو حق سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے کون سا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، تو کہا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ حق کو، جو قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے، میرے آقا کا لایا ہوا دین پورا حق ہے، تو کہا وہ حق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھ لیں یہودیوں کو، آپ چلے جائیں دوسرے ممالک میں جو اسلام دشمن ہیں، وہ اسی طرح حق کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہی صحیح نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس طرح حق کو پیش کرتے ہیں کہ سامنے سننے والا اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ آج بھی جتنے باطل پرست ہیں ان سب کا قرآن کہتا ہے یہی طریقہ ہے کہ وہ خود حق کے ترجمان بن بیٹھے ہیں اور اس کو ایسا جامہ پہناتے ہیں کہ انسان اس سے دور بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے، اور وہ حق کو صحیح طور پر پیش کرنے کے بعد اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے۔ وہ یہ اوچھے ہتھیار کہا کہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہا کہ وہ اپنے دل کے چھپے ہوئے کھانے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر دامن حق کو ان تہمتوں سے ملوث نہ کیا گیا اور اس کے حقیقی حسن کی ایک جھلک بھی کسی نے دیکھ لی اور وہ اس پر نثار ہونے لگے گا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، جب میرے آقا نے صحابہ کے سامنے حق پیش کیا تو کیسے وہ دین کے لیے مر مٹنے کے لیے آگے آ گئے، اور کس طرح آج بھی یہ حق کو اس طرح وہ ملوث کر کے یعنی دامن حق میں یعنی اس میں ملاوٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ایسے لوگ یہ بد نصیب ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس راہ کو ٹیڑھا کر دیں، تو ان کے بارے میں کہا یہ حقیقت میں آخرت کے منکر ہیں۔ اور فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ فرمایا اور نہ ہی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار تھا۔ دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق
دیکھ سکتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جن کا ذکر ابھی پیچھے ہوا کہ جو دین کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہیں اور فرمایا ہماری نافرمانی کرتے ہیں اور دین حنیف سے کھلی دشمنی کے باوجود فرمایا اس چند روزہ زندگی میں ان کا توتی بولتا رہتا ہے اور ان کی عظمت اور سطوت کا نقارہ بجتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے زبردست اور طاقتور تھے اس لیے اپنی منمانی کرتے رہے، ایسا نہیں۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان کے بگڑے ہوئے دماغوں کو جیسے ہم نے نمرود کی ناک میں مچھر گھسا کر اس کو سیدھا کر دیا تھا اور اس کو درست کر دیا تھا، تو فرمایا یہ جو بگڑے ہوئے دماغ ہیں ان کو بھی ہم سیدھا کر دیتے اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا مددگار نہ ہوتا جو ان کو زبردستی ہمارے عذاب سے چھڑا لیتا، بلکہ یہ ڈھیل قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو خود ڈھیل دے کر رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ جی بھر کر ہماری نافرمانیاں کر لیں، اور پھر جب جتنی نافرمانیاں ان کی ہو جائیں تو پھر ہم انہیں سخت سے سخت عذاب میں گرفتار کر دیں۔ ان بدبختوں کے کان ہی بہرے ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کر لی ہیں کہ ان کے کان بہرے ہو گئے، ابھی حق کی آواز کو سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئی ہیں جو نور حق کو دیکھ سکتی ہیں اور نہ اس کو صحیح پہچان سکتی ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ فرمایا یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے اپنے آپ کو اور گم ہو گئی ہیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور وہ کیسے دھرے کے دھرے رہ گئے؟ اور فرمایا کہ ان کی جو توقعات تھی کس سے تھی؟ تو فرمایا جو ان کے باطل معبود ہیں جن سے ان کو بخشش کی اور نجات کی اور بہت سی باتوں کی ان سے توقعات تھی، فرمایا کہ انہوں نے ان سے وابستہ کر رکھی تھی، وہ سب کی سب خاک میں مل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے لیکن ان کے خداؤں کا تو کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ تو یہ قرآن ان کے باروں میں بتاتا ہے اور فرمایا کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو اگر ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں اس آیت کا مختصر خلاصہ اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر یہ آخرت میں سب سے زیادہ یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ دین عزت اور رفعت عطا کرنے والا یہ دین یعنی اسلام اگر یہ اس کو قبول کر لیتے تو انہیں کیا ملتا؟ کہا انہیں جنت ملتی اور جنت کی دائمی نعمتیں ملتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے یہ ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیز یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت کے وہ جتنے جنتی منازل تھے اور اس کی نعمتوں کو انہوں نے ان بتوں کی عبادت کے بدلے میں بیچ دیا اور اس کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل کو اور اس کے دائمی عذاب کو انہوں نے خرید لیا، اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے اور وہ کیا ہے کہ اپنی آخرت کی بھلائی اور بہتری کے مقابلے میں دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا یہ انتہائی خسارے کا باعث ہے۔ جیسے کل بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ کوئی اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے نیک اعمال کے بدلے میں دنیا چاہیے تو ہم اسے دے دیں گے، اور اگر وہ آخرت نہیں چاہیے تو پھر اس کو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ آیت پھر ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے زیادہ کوشش کرے۔ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، اور
اور وہ معمولی سی دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالیں گے، ایسے لوگ اگر آپ غور کریں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن آپ کو آج معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو دین دنیا کے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی قادیانی بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، کوئی یہودیوں کے ملک میں جانے کے لیے کہ اسے نوکری مل جائے تو اسے ایمان کی قدر نہیں اور وہ بیچ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے کہ جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے۔ یعنی دو باتیں جو یاد رکھے اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے موت آئے گی، اور حضور فرماتے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں فنا ہو جاؤں گا، مجھے بقا نہیں ہے، میری چند سالہ زندگی ہے اور پھر میرا جسم بھی گل سڑ جائے گا۔ تو اپنے اس دو باتوں کو یاد رکھے۔ میرے آقا کہتے ہیں وہ سب سے بڑا زاہد ہے، اور فرمایا دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے اور باقی رہنے والی کو، فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے بلکہ خود کو مردوں میں شمار کرے، یعنی ہر دوسرے دن کی فکر نہ کرے بلکہ آج جو اسے زندگی کی سانسیں ملی ہیں، میرے آقا کہتے ہیں اسے غنیمت سمجھ لے اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ یقین کیجئے پھر اس کی زندگی میں کیسا نکھار آ جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم ہم سب کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری نیتوں کو اچھی کر دے۔ یا اللہ جو اعمال صالحہ کریں وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کریں۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، قرآن حکیم کی فیوز و برکات اور اس کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم جس طرح سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، مولا کریم وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب عطا کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، ریاکاری، غرور و تکبر اور تمام بدعمالیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں۔ یا رب العالمین حضور کا سچا غلام بنا دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔